بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث فی جہد الصحابۃ لغایت تعظیمہ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيموا قال نعم فصلى أبو بكر رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر رضي الله عنه ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء رواه البخاری أو كما قال۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ نماز پڑھا دیں گے تاکہ میں اقامت کہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے صف اول میں جا کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، یعنی اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی اور جانب التفات نہیں فرمایا کرتے تھے، یعنی کامل محویت کا عالم ہوتا تھا۔ جب تالیوں کی آواز زیادہ ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے التفات فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی جگہ پر قائم رہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹے حتیٰ کہ صف اول کے برابر آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت کرائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم مصلی پر کیوں نہیں ٹھہرے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ حضور کے سامنے امامت کرے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں تالیاں بجاتے دیکھا؟ اگر کسی کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہے۔ چنانچہ جب وہ سبحان اللہ کہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف دھیان دے، اور نماز میں تالیاں بجانا یعنی ہاتھ پر ہاتھ مارنا تو صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور کتب میں یہ حدیث آئی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں نور الابصار بذکر النبی المختار میں 40 احادیث جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کی ہیں وہاں سے پڑھی ہے۔ وہاں حدیث کا نمبر 26 ہے، یعنی فصل کا نمبر ہی 26 ہے، اور فصل کا عنوان ہے آقا علیہ السلام کی تعظیم و تقریب میں صحابہ کرام کے معمولات کا بیان۔ راوی اس کے سہل بن سعد ساعدی ہیں۔ وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بینگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ایک قبیلہ تھا بنی عمر بن عوف، ان میں کوئی جھگڑا چلتا تھا،
اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاکم کا کام ہے کہ دو جماعتوں کے اندر جو ہے وہ صلح کرائے۔ اسی طرح سے نیوٹرل لوگوں کا کام ہے کہ دو بھائیوں کے اندر صلح کرائیں تاکہ ان میں صلح کے ذریعے سے دوبارہ رابطہ بحال ہو سکے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلا مسئلہ یہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور سورہ حجرات میں ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو تیسرا گروہ آگے بڑھ کر ان کے درمیان صلح کروا دے، اور جب وہ عدل کے ساتھ صلح کروا دیں پھر ان میں سے جو زیادتی کرے تو سب مل کر اس سے لڑیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ اس صلح کی طرف آ جائیں، تو ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے، کیونکہ ہیومن سوسائٹی کے اندر اس طرح کے معاملات رونما ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں صلح ہی بہترین حل ہے۔ قرآن مجید نے گھر کے معاملات کے حوالے سے کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح میں بھلائی ہے، خیر ہے، اور مسائل جنگوں سے حل نہیں ہوا کرتے، مسائل جو ہے وہ نیگوسیشن سے حل ہوتے ہیں، یعنی مذاکرات سے، ایک دوسرے کا موقف سننے سے مسئلوں کا حل ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے یہ ارشاد فرما گئے تھے کہ صلح میں دیر ہو جاتی ہے، ڈسپیوٹ کو سننا، ہر ایک کے موقف کو سماع کرنا، تو لہٰذا ہو سکتا ہے مجھے لیٹ ہو، اگر لیٹ ہو جائے تو نماز کو وقت پر کھڑا کر دیا جائے۔ مؤذن کی ذمہ داری ہے، یا جو رسپانسبل ہے امام کے پیچھے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر لوگوں کو نماز کی تلقین کرے، یعنی وقت پر لوگوں کو نماز پڑھائی جائے جماعت، تاکہ جو لوگ لیٹ آئے ہیں یا جو لوگ کسی کام سے آئے ہیں انہیں جو ہے کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ البتہ امام کے لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ چند منٹ، 4-5 منٹ اگر اس کا انتظار کر لیا جائے اور اطلاع نہ ہو تو انتظار کرنے میں حرج نہیں، اور وقت بھی باقی ہو تو انتظار کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں کہ اچھا کوئی شخص موجود ہے تو وہ نماز پڑھا دے۔ تو مؤذن حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ امامت کروا دیں گے تو میں اقامت کہتا ہوں۔ اس پر آپ نے اسے اجازت دی۔ یہ بھی ایک ادب تھا کہ مؤذن پر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو جو ہے امامت کے لیے کہے، لیکن اس کی اجازت بھی حاصل کر لے، کیونکہ مصلی رسول پر کھڑے ہونا تھا۔ اقامت کہی گئی، اور اقامت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ پہلی رکعت ہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، کئی صفیں بندی ہوئی تھیں، آقا علیہ السلام نے پچھلی صف میں قیام نہیں فرمایا، بلکہ اپنے صحابہ کی آزمائش کے لیے حضور علیہ السلام قصداً پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ جب لیڈر، پیشوا، رہنما خود اپنی امت کا امتحان اور قوم کا امتحان لینے لگے تو اس وقت قوم کو اس امتحان میں کامیابی جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے پہلی صف میں، صفوں کو چیرتے ہوئے آقا علیہ السلام صف اول میں آ کر رک گئے، یعنی حضور علیہ السلام نے باقی نمازیوں کی صفیں تو چیر لیں لیکن امام کو متوجہ نہیں کیا، امام کو ہاتھ نہیں رکھا کہ میں آ گیا ہوں، آپ پیچھے ہٹے، میں جماعت کرواتا ہوں۔ تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بھی آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام صف میں بغیر گیپ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو خود بخود گیپ بننا شروع ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کے لیے انہوں نے پہلی صف میں جگہ بنا دی۔ یہی طریق ہے کہ اگر کوئی شخص نماز سے چلا جائے درمیانی نماز میں تو دیگر لوگ جو ہے وہ جو اس کی جگہ خالی ہوئی ہے پیچھے سے اس کو پر کر لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی صف میں آ گئے تو صحابہ کے لیے ایک عجیب مرحلہ تھا، عجیب مقام تھا کہ وہ اس وقت کیا کریں، تو لہٰذا انہوں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے اور پوری مسجد جو ہے تالیوں سے گونجنا شروع ہو گئی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب متوجہ نہیں ہو رہے تو انہوں نے پھر اور زور سے جو ہے وہ تالیاں بجائیں، جس کی وجہ سے پوری مسجد جو ہے گونج اٹھی، اور امام جو ہے متوجہ ہوئے، اور امام نے جب کن اکھیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اندازہ کر لیا تو امام جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ یہ ہے تعظیم رسول، ادب رسول دوران نماز۔
اور یہی وہ راز ہے جو مسلمانوں کو سب سے عظیم تر کرتا تھا کہ امت مسلمہ جب اپنے نبی کی عزت، حرمت، ادب، تعظیم میں اس طرح کا مبالغہ کیا کرتی تھی، اس طرح کا اظہار کیا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت کی رحمت، کرم، عطا اور بخشش اور قوت، رعب، ہیبت ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ جب سے امت نے اپنا قبلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹا کر کسی دنیاوی قبلے کو اپنا لیا ہے، کوئی واشنگٹن کی طرف دیکھتا ہے، کوئی بیجنگ کی طرف دیکھتا ہے، کوئی کسی اور سمت دیکھتا ہے، تو لہٰذا جب قبلہ درہم اور دینار ہو جائیں، جب قبلہ ڈالر اور پاؤنڈ ہو جائیں، جب قبلہ جو ہے وہ ریال اور دنیاوی سکے ہو جائیں، تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ پھر توجہ ہٹا دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں امام نے جو کریکٹر پیش کیا، جو اسوہ پیش کیا، جو رول پیش کیا، وہ رول تاریخ کا حصہ بن گیا اور حدیث کا حصہ ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے انہیں اسی وقت فرمایا امکس مکانک، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اور وہ وہیں رک گئے، اور رکنے کے ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ بھی اٹھا دیے اور اللہ رب العزت کی حمد اور شکر بجا لائے۔ اور یہ پورا کرنے کے بعد اب حضرت ابوبکر صدیق نے الادب فوق الامر کا مظاہرہ کیا۔ پہلے انہوں نے الامر فوق الادب پر عمل کیا، اب جو ہے الادب فوق الامر پر آ گئے، یعنی ادب جو ہے وہ حکم پر مقدم جانا۔ پہلے انہوں نے حکم کو ادب پر مقدم جانا تھا، دونوں رویے ایک ہی وقت میں نظر آئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب وہ بہت پیچھے آ گئے تو اب مصلی چونکہ خالی ہو چکا تھا، تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لے گئے اور آپ نے نماز مکمل کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو یہاں یہ بھی مسئلہ دیکھ لیجئے کہ اگر نماز میں کوئی رکعت مس نہ ہوئی ہو تو کوئی دوسرا شخص بھی امامت کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیات میں ہے۔ احناف کے نزدیک بقیہ میں اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وہیں پچھلی صفوں میں ٹھہرے، البتہ اگر اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی امام اپنے شیخ کی تعظیم میں پیچھے ہٹنا چاہے تو اس کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کردار ادا کرے۔ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ صحابہ کرام نے حد درجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب حالت نماز میں ادا کیا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس پر انہوں نے جو کلمات کہے وہ بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ان یصلی بین یدی رسول اللہ، کہ حضور علیہ السلام سے آگے ہو کر جو ہے نماز کی امامت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی موجودگی میں جو ہے وہ آگے بڑھوں۔ تو لہٰذا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سن لی تو صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم نے جو ہے وہ تالیاں کیوں بجائیں، تصفیق کیوں کی؟ کیونکہ صحابہ کرام کو یہ مسئلہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ اگر امام کو متوجہ کرنا ہو تو کیا کیا جائے، لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم عطا فرمائی کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہا کرو، تاکہ امام جو ہے وہ متوجہ ہو۔ اور امام کو چاہیے کہ جب کوئی اتھینٹک سبحان اللہ کہی جائے تو وہ اس کی طرف توجہ دے۔ اور فرمایا کہ تصفیق تو صرف خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گی، وہ اگر امام کو متوجہ کرنا چاہیں تو وہ تالیاں بجا سکتی ہیں، وہ اس طریق سے امام کو متوجہ کر سکتی ہیں۔ تو اس طریق پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، امام کی تربیت فرمائی کہ کس طرح سے ادب رسول حالت نماز میں بھی بجا لایا جائے۔ یہ تھی وہ قوت، یہ تھی وہ عظمت جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا رعب دشمن کے دلوں میں ڈال رکھا تھا۔ بقول اقبال دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جب تک یہ
عظمت رفتہ میں مسلمان رہے، یہ ان کا کردار رہا، اپنے نبی کے ساتھ جڑے رہے، اپنے نبی کی محبت میں فنائیت کے مقام پر رہے۔ اللہ رب العزت 313 کی بھی مدد کرتا تھا، 700 کی بھی غزوہ احد میں مدد کرتا تھا۔ الغرض یہ کہ افرادی قوت تھوڑی بھی ہوتی تو ان کا رعب دشمن کے دلوں پر طاری ہو جاتا تھا۔ آج امت مسلمہ کثرت تعداد کے باوجود جو ہے وہ اپنا در در کے لیے پریشان ہیں اور در در کے لیے اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس عظیم وسیلے اور سہارے کو چھوڑ دیا ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا، سہارے مجھے میرا کیوں پتہ پوچھتے ہیں، سہاروں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے، میں نام محمد کی موجوں سے کھیلوں، کناروں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شوال کے اس مبارک مہینے میں عظمت رسول، عزت رسول، ادب رسول، الفت رسول میں فنائیت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔